الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ تلاوت کی گئی اس میں ایمان والوں کو صبر کرنے کا حکم ہے. اس آیت کریمہ کے بارے میں مشائخ صوفیاء کی تفاسیر میں کیا آیا ہے یہ آج اس کی عربی عبارت پڑھتا جائے گا. علماء طلباء اس کا ترجمہ سمجھ لیں گے کیونکہ اس کا اگر ترجمہ کریں تو شاید اسی میں ہی پورا وقت صرف ہو جائے. البتہ صبر کیا ہوتا ہے اس کا مضمون پھر تفسیر اور حدیث کے بعد انشاءاللہ مزید کریں گے. چنانچہ تفسیر لطائف الاشارات امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے. وہ 3 لفظوں کی تفسیر فرماتے ہیں اصبروا صابروا اور رابطوا. فرماتے ہیں اصبروا علی الطاعات وعن المخالفات وتصابروا في ترك الهوى والشهوات وقطع المنى والعلاقات ورابطوا بالاستقامة في الصحبة في عموم الأوقات والحالات. ایک تفسیر یہ ہے اصبروا بنفوسکم وصابروا بقلوبکم ورابطوا باسرارکم. ایک تفسیر یہ بھی انہوں نے لکھی کہ اصبروا تحت حکمی وصابروا فی الجہاد مع آدابی وربطوا قلوبکم بموافقتی ورضائی. داخل رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے انہوں نے اصبروا عن المعاصی وصابروا علی الطاعات ورابطوا الارواح بالمشاہدات. ایک اور قول نقل کیا اصبروا بجوارحکم علی الطاعات وصابروا بقلوبکم مع اللہ ورابطوا باسرارکم بالحقائق المحبہ. اور ایک تفسیر یہ لکھی اصبروا باللہ وصابروا مع اللہ ورابطوا اسرارکم بالحقائق. تفسیر بحر المجید میں ابن رجبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اصبروا علی حفظ مراسم الشریعہ وصابروا علی تحصیل انوار الطریقہ ورابطوا قلوبکم علی شہود انوار الحقیقہ. ایک تفسیر فرماتے ہیں کہ اصبروا علی اداء العبادہ وصابروا علی تحقیق العبودیہ ورابطوا فی تحصیل القربہ. اور ایک عجیب تفسیر فرمائی اصبروا علی تحقیق مقام الاسلام وصابروا علی دوام الایمان ورابطوا علی الحقوق فی مقام الاحسان. ایک جگہ فرمایا اصبروا علی تخصیص الطاعات وصابروا علی رفض الحدود والشہوات ورابطوا اسرارکم علی انوار المشاہدات. چنانچہ فقیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ الصبر حبس النفس عن الجزع، کہ اپنے نفس کو مصیبت پڑنے کے اوپر جزا فضا کرنے سے روکنا، واللسان عن التشکی، شکوہ سے اپنی زبان کو روکنا، والجوارح عن لطم الخدود وشق الثياب، کپڑے پھاڑنا، منہ پہ تماچے مارنا مصیبت کے وقت میں۔ تو وہ تین چیزوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ایک تو انسان آہو بکا نہ کرے، زبان سے الفاظ نکالنا بے صبری کے، دوسرا شکایت نہ کرے، اور تیسرا عورتیں جیسے کسی مصیبت کے وقت میں اپنے منہ پہ ہاتھ مار لیتی ہیں، تو ان چیزوں سے بچنا، یا کوئی کپڑے پھاڑ لیتا ہے، ان تمام چیزوں سے بچنے کا نام وہ فرماتے ہیں کہ صبر ہے۔ اور اللہ رب العزت کے پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں وہ چیز کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت تمہاری خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں، دھو دیتے ہیں، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ، اور تمہارے درجات کو بلند فرماتے ہیں۔ قالوا بلا، صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، کہ سردی کے وقت میں جب وضو کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے، ایسے تنگی کے وقت میں صبر کرنا، یہ بھی انسان کے گناہ معاف کرتا ہے، درجات کو بڑھاتا ہے۔ وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، اور نماز با جماعت پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف چل کے جانا، یہ بھی انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے، درجات کو بڑھاتا ہے۔ وَإِنْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہنا، یہ بھی انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے، درجات کو بڑھاتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث مبارکہ میں ہے، اذا جمع اللہ الخلائق نادا مناد این اہل الصبر، قیامت کا دن ہوگا، ایک ندا دینے والا، آواز لگانے والا اعلان کرے گا، اناؤنسمنٹ کرے گا، صبر والے کہاں ہیں؟ فیقوم ناس، کچھ لوگ کھڑے ہوں گے، اور وہ فینطلقون سراعا الی الجنہ، جلدی سے جنت کی طرف وہ بھاگ پڑیں گے، چل پڑیں گے۔ فیلقاہم الملائکۃ فیقولون، ملائکہ ان کو ملیں گے اور یہ کہیں گے، انا نراکم سراعا الی الجنۃ فمن انتم، ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم بہت تیزی سے سپیڈ لگائے جا رہے ہو، بھائی تم ہو کون؟ فیقولون، وہ کہیں گے نحن اہل الصبر، ہم صبر والے ہیں۔ فیقولون، وہ فرشتے پوچھیں گے وما صبرکم، تم نے کس چیز پہ صبر کیا؟ فیقولون، وہ کہیں گے کنا نصبر علی طاعت اللہ، ہم اللہ کی فرما برداری کرنے پر صبر کرتے تھے۔ وَكُنَّا نَصْبِرُ عَلَى مَعَاصِي اللَّهِ عن معاصی اللہ، اور ہم گناہوں سے بچنے میں بھی صبر کرتے تھے، یعنی نفس کو روکنا گناہ کرنے سے اور نفس کو مجبور کرنا نیکی کے کرنے پہ، دونوں صبر والی باتیں ہیں۔ تہجد میں اٹھنا کون سا آسان ہے؟ مجبور کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو، مشقت ہوتی ہے اس وقت میں اٹھنا۔ تو فرمایا کہ ہم یہ دونوں طرح کا صبر کرتے تھے، طاعات کرنے میں صبر، گناہوں سے بچنے میں صبر۔ فیقال لہم، ان کو یوں کہا جائے گا ادخلوا الجنۃ فنعم اجر العاملین، جنت میں داخل ہو جاؤ، کتنا بہتر اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ چنانچہ ہمارے مشائخ نے لکھا ہے ومن اشتاق الی الجنۃ صلاح عن الشہوات،
جس بندے کو جنت کی خواہش ہونا، شوق ہو، رچ جائے جس کے دل میں، وہ بندہ شہوات کو چھوڑ دیتا ہے جنت کے مزوں کے وجہ سے، کہ اس کو جنت مطلوب ہوتی ہے، وہ رزق نہیں لیتا، شہوات سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ ومن اشفق من النار، اور جس کو آگ میں جانے سے ڈر لگتا ہے، رجع عن المحرمات، وہ گناہوں میں پڑنے سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے۔ ومن زہد فی الدنیا تہاون بالمصیبات، جو بندہ زہد اختیار کر لیتا ہے تو دنیا کی مصیبتیں اس پر آسان ہو جاتی ہیں۔ ومن اتقى الموت تسارع الى الخیرات، اور جو بندہ موت کا مراقبہ کرتا ہے تو وہ بندہ پھر نیکی کے کام میں جلدی کرتا ہے، دوڑ دوڑ کے نیکی کرتا ہے، بھاگ بھاگ کے نیکی کرتا ہے، تاکہ میں اپنی زندگی میں کچھ اعمال کر لوں۔ وہ نیکی کر کر کے تھکتا ہے اور تھک تھک کے پھر نیکی کرتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ موت آنے والی ہے اور مجھے اس سے پہلے کچھ کرنا ہے۔ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ عمر کے آخری حصے میں تو فرمایا کرتے تھے کہ میرے لیے دن رات برابر ہو گئے ہیں۔ فرماتے تھے کہ تم کہتے ہو یہ دن ہے اور یہ رات ہے، میرے لیے سب ایک ہے۔ چنانچہ رات میں بھی کوئی آ جاتا تو بیان فرماتے، بیٹھے رہتے، ہم سوچتے بھئی کوئی نیند کا معمول ہی نہیں۔ حیرت ہوتی اس بات پہ۔ اچھا، کئی دفعہ ہم سفر کر کے حضرت کے ساتھ مغرب عشاء کے وقت سفر شروع کیا اور آدھی رات کو وہاں پہنچے۔ اب اتنا نیند سے ہم بیزار کہ جی چاہتا تھا کہ بس اجازت ملے تو ہم کھڑے ہی سو جائیں، حالت ہماری ایسی ہوتی تھی۔ اور حضرت وہاں جا کے بیٹھ کے پھر قرآن کا آواز شروع کر دیتے۔ یا اللہ، سب اتنے تھکے ہوئے ہیں، ایسے لگتا تھا کہ واقعی ان کی نظر میں دن اور رات کا فرق نہیں تھا۔ اور حضرت یہ فرماتے تھے کہ انی دعوت قومی لیلا و نہارا، دن اور رات اس طرح اللہ کے دین کی دعوت دیتے تھے، نہ آرام کا خیال، نہ کھانے کا خیال، اس طرح زندگی لگا دی۔ ایک دن مجھے فرمانے لگے کہ میں نے سالکین کو اتنی توجہ دی ہے کہ اب میری ہڈیاں بھی درد کرتی ہیں، اب میری ہڈیاں بھی درد کرتی ہیں۔ جب آخری وقت قریب تھا تو ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ ریسٹ کریں، دوائی وقت پہ لیں، کھانے کا خیال رکھیں، فلاں رکھیں۔ تو حضرت ہر چیز کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ تو حضرت کے بڑے صاحبزادے حضرت مولانا عبد الرحمن قاسمی رحمۃ اللہ علیہ بہت نیک نوجوان تھے، بہت باخدا اور باہمت نوجوان تھے۔ وہ اپنے والد گرامی کے ساتھ کبھی کبھی بات بھی کر لیتے تھے کھل کے۔ تو جب حضرت بہت کھانے کا خیال رکھتے اور لیٹنے کا اور آرام کا اور دوائی کا، تو ایک دن وہ کہنے لگے، ابا جی ساری زندگی تو آپ نے اپنا خیال نہیں رکھا، اب آپ کو بڑا اپنا خیال ہو گیا ہے، ساری زندگی تو آپ نے اپنا خیال نہیں رکھا، اب آپ کو بڑا اپنا خیال ہو گیا ہے۔ تو حضرت نے یہ سنا تو لیٹے ہوئے تھے، فرمان لگے، قاسمی اٹھ کے بٹھاؤ، مجھے اٹھا کے بٹھاؤ۔ تو حضرت قاسمی نے تکیہ لگا کر حضرت کو بٹھا دیا، قریب بلایا، فرمایا، قاسمی ادھر آ۔ تو جب قریب آیا تو فرمان لگے، دیکھ مجھے اپنی جان شروع سے عزیز تھی، اللہ کی قسم اسی لیے میں نے اس کو پوری زندگی عزیز نہیں رکھا۔ مجھے اپنی جان شروع سے عزیز تھی، اسی لیے میں نے پوری زندگی اپنی جان کو عزیز نہیں رکھا۔ تو یہ اللہ والوں کی عبادتیں ہوتی ہیں۔ حقیقت میں تو اپنی جان عزیز ہوتی ہے ان کو، مگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عزیز کا مطلب آرام دینا نہیں ہے، عزیز کا مطلب اپنی جان کو مشقت میں ڈال کے اللہ کے ہاں درجہ پا کے چلے جانا، اس کو عزیز کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں
صبر کے بہت زیادہ فضائل بتائے گئے ہیں. ایک تو فلاح کو صبر کے ساتھ نتھی کیا گیا، جیسے اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اس سے فلاح ملتی ہے. اور دوسرا مضاعفت اجر الصابرین، جو صبر کرنے والے کو اجر ملتا ہے وہ کئی گنا زیادہ ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو تو ہم بلا حساب اجر عطا فرما دیں گے. سبحان اللہ. رب کریم اگر کہیں کہ بلا حساب اجر، تو ذرا اندازہ لگائیں نا کہ کتنا اجر ہوگا. اللہ اکبر. پھر صبر کرنے والوں کو اللہ کی معیت ملتی ہے، ان اللہ مع الصابرین. پھر صبر کرنے والوں کو اللہ رب العزت مدد عطا فرماتے ہیں. استعینوا بالصبر والصلاۃ، تو اللہ کی مدد آتی ہے. اللہ کی مدد اترتی ہے. فرمایا بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم. سبحان اللہ. یعنی فرشتوں کے نازل ہونے کی بشارت ان کو دے رہے ہیں کہ تم نے صبر کیا اس وجہ سے. بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین. نبی اسلام نے فرمایا ان النصر مع الصبر، کہ اللہ کی مدد تو صبر والے کے ساتھ ہوتی ہے. تو جو صبر کرتا ہے اللہ کی مدد ملتی ہے، اور اس صبر کی وجہ سے اللہ کی حفاظت ہوتی ہے. چنانچہ فرمایا ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو یہ تمہارے دشمن ہیں، حاسد ہیں، وہ تمہارا بال بیکا بھی نہیں کر سکیں گے. تمہیں اللہ کی حفاظت نصیب ہو جائے گی. اور جب صبر والے جنت میں داخل ہونے لگیں گے تو قرآن مجید میں فرمایا والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. صبر کی وجہ سے فرشتے بھی ان کو سلام، مبارکیں مبارکیں ایسے دے رہے ہوں گے. فرمایا کہ صبر ایمان والوں کے لیے بہتر ہے. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. چنانچہ صبر کے اوپر بڑا اجر ملتا ہے. إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ. کبیر کا لفظ استعمال فرمانا اندازہ کر سکتا ہے انسان کہ اللہ رب العزت کتنا زیادہ اجر فرمائیں گے. فرمایا جعل الصبر من عزم الامور واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. اور کامیابی کا وعدہ ان ایمان والوں کے ساتھ جو صبر کرتے ہیں. چنانچہ بنی اسرائیل والوں نے فرعون کی جو تکالیف تھیں اس کے اوپر صبر کیا. اللہ فرماتے ہیں وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا. تو دیکھو صبر کی وجہ سے اللہ کی یہ نعمتیں ان کو ملیں. پھر صبر کرنے والے سے اللہ محبت فرماتے ہیں وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ. پھر صبر کرنے والا ہی اللہ کی نشانیوں سے سبق پاتا ہے. فرمایا ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. اس لیے حضرت ایوب علیہ السلام نے بیماری پہ صبر کیا. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں عجیب الفاظ سے تعریف فرمائی. فرمایا انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب.
میرا کتنا اچھا بندہ تھا، میری طرف رجوع کرنے والا تھا۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ کسی نے ایوب علیہ السلام سے جب بیماری ختم ہو گئی تو اس کے بعد پوچھا تھا کہ حضرت آپ کی بیماری کا وقت اچھا تھا یا اب اچھا ہے؟ اب تو صحت ہو گئی، نعمتیں واپس مل گئی، تو وہ وقت اچھا تھا یا یہ اچھا ہے؟ تو فرمان لگے کہ بیماری کا وقت بہتر تھا۔ ان کا ہے یہ کیا بات ہوئی کہ بیماری کا وقت بہتر تھا؟ کہنے لگے ہاں، جب بیمار تھا صبح ہوتی تھی اللہ تعالیٰ پوچھتے تھے ایوب تیرا کیا حال ہے، اور اس ہم کلامی کا یعنی جو الہام فرماتے تھے مزہ مجھے شام تک رہتا تھا۔ جب شام ہوتی تھی دوبارہ تعزیت فرماتے تھے ایوب تیرا کیا حال ہے۔ بیماری تو چلی گئی مگر اللہ کی جو وہ باطن کی ہم کلامی تھی اس کا مزہ مجھے اب بھی تڑپا دیتا ہے۔ اللہ کی رحمت کی نظر ہوتی ہے، ماں کا بیٹا رو رہا ہو تو ماں کا کتنا ترس آتا ہے۔ ایسے جو انسان پریشان حال ہو، مصیبت میں ہو، تو اللہ رب العزت کو بھی اس بندے کے اوپر ترس آتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ انہ سبحانہ حکم بالخسران لمن لیس لہ صبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ پھر میمنہ والے وہی ہوں گے جو اہل صبر ہوں گے۔ وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ اولئک اصحاب المیمنہ۔ فرمایا کہ ہم صبر والوں کو بہترین جزا دیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ پھر فرمایا کہ الفوز بالجنہ انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم ہم الفائزون۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ صبر والوں کے نام اعمال کو نہیں تولیں گے۔ ویسے تو اصولاً سب کے نام اعمال تولے جائیں گے، مگر کچھ ایسے بھی تو خوش نصیب ہیں نا کہ جو بلا حساب جائیں گے، تو ان کے تو نام اعمال نہیں تولیں گے، وہ تو ویسے ہی جائیں گے۔ تو صبر والے بھی انہی میں سے ہیں کہ بنا حساب کتاب چلو بھائی۔ حدیث مبارکہ کے لفظ سن لیجئے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اذا وجہت الی عبد من عبیدی مصیبۃ فی بدنہ او مالہ او ولدہ، جب میرے بندوں میں سے کسی بندے کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، بدنی مصیبت یعنی بیماری، مال کی مصیبت یعنی نقصان کا ہو جانا، اور ولدہ یا بچوں میں سے کسی کا فوت ہو جانا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم استقبل ذلک بصبر جمیل، اور وہ اس کا استقبال کرتا ہے ان مصیبتوں کا صبر جمیل کے ساتھ۔ استحییت منہ یوم القیامۃ ان انصب لہ میزانا او انشر لہ دیوانا، تو مجھے قیامت کے دن حیا آئے گی کہ میں اس بندے کا نام اعمال کھولوں یا اس کے لیے میں میزان قائم کروں کہ اس نے تو دنیا میں صبر کیا اور میں اس کا حساب کتاب لوں۔ اللہ فرماتے ہیں میں اس کا حساب نہیں لوں گا۔ چنانچہ صبر والے لوگ بنا حساب کے جنت میں جائیں گے۔ انسان کے اوپر تین طرح کے حالات آتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب فرماتے ہیں وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، تو یہاں تین حالات بتائے گئے ہیں، تنگ دستی کے حالات، مرض کے حالات، بیماری کے حالات، اور فرمایا کہ قتل و قتال کے حالات۔ یہ تین طرح کے حالات بندے کو پیش آ سکتے ہیں، اور ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ ہم 5 طریقے سے بندے کو آزمائیں گے۔ چونکہ یہ دار المحن امتحان گاہ ہے تو آزمائش 5 طرح سے آتی ہے۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ 5 آزمائشیں ہیں
جو بندے پر آ سکتی ہیں. یعنی یہ 5 کوشچن ہیں جو اس امتحان گاہ میں تمہیں حل کرنے ہیں. اب کسی کو بیماری دے کے آزماتے ہیں، کسی کو کاروبار میں نقصان دے کے آزماتے ہیں، کسی کے قریبی عزیز کی جان لے کے آزماتے ہیں. یہ مختلف آزمائشیں ہیں، یہ آتی ہی رہتی ہیں بندے کے اوپر، بدل بدل کے آتی ہیں. مگر فرماتے ہیں وہ بشر الصابرین، جو ان حالات میں صبر کرنے والے ہیں، اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بشارت دے دیجئے، ان کو مبارک دے دیجئے، ان کو خوشخبری دے دیجئے. اب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ مصیبت اور پریشانی آتی کیوں ہے. تو اللہ جزائے خیر دے ہمارے اکابر کو کہ انہوں نے اس کو بھی کھول کے بیان کیا. چنانچہ ہمارے اسلاف نے لکھا ہے کہ انسان کے اوپر مصیبت 2 وجوہات سے آتی ہے. پہلی وجہ انسان کی کوتاہیاں، اس کے گناہ، اس کے کرتوت. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. اللہ فرماتے ہیں تمہیں جو مصیبت آتی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ غلطی ہوئی تو تھپڑ پڑ گیا. کہ بندہ بھی گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سمجھانے کے لیے کوئی مصیبت بھیج دیتے ہیں. جب مصیبت آتی ہے نا پھر انسان ذرا جاگتا ہے، پھر آنکھیں کھولتا ہے. پھر جو 5 وقت کی نماز بھی نہیں نہ پڑھتا وہ پوچھتے حضرت میں تہجد میں کیا پڑھا کروں. اب پریشانی جو آ گئی ہے، کہاں فرض نماز نہیں ہوتی تھی، کہاں تہجد میں بھی پڑھائیاں ہو رہی ہیں. تو یہ یاد رکھیے خوشیاں سلاتی ہیں اور غم جگاتے ہیں. خوشیاں سلاتی ہیں اور غم جگاتے ہیں. سبحان اللہ. ابن عطا اللہ اسکندری رحمت اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے. پہلی مرتبہ جب میں نے پڑھی تو میں نے اس بات کو پڑھنے کے بعد مستقل بیٹھ کے ان کی مغفرت کی دعا کی. اتنا میرا دل خوش ہوا اس بات پہ. تو وہ کہنے لگے کہ مقصود پیچھے یہ تھا کہ جب بندہ غافل ہو جاتا ہے تو اللہ مصیبت، بیماری، پریشانی بھیجتے ہیں تاکہ یہ بندہ حقیقت کو پہچان لے، اللہ کے در کی طرف آ جائے. تو فقرہ عجیب لکھتے ہیں. وہ فرماتے ہیں، اس کا ترجمہ سنیے کہ پاک ہے وہ پروردگار، پاک ہے وہ پروردگار جو غفلت میں پڑے ہوئے بندوں کو، پاک ہے وہ پروردگار جو غفلت میں پڑے ہوئے بندوں کو پریشانیوں اور مصیبتوں کی زنجیروں میں جکڑ جکڑ کر اپنے در کی طرف واپس کھینچ رہا ہوتا ہے. پاک ہے وہ پروردگار جو غفلت میں پڑے ہوئے بندوں کو پریشانیوں اور مصیبتوں کی زنجیروں میں جکڑ جکڑ کر اپنے در کی طرف واپس کھینچ رہا ہوتا ہے. اللہ اکبر. واقعی یہ غم نہ ہوتے تو انسان تو پھر جنت کی کوشش ہی نہ کرتے، وہ تو پکا اپنے لیے جہنم کو خرید لیتے. یہ تو شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حالات ایسے آ جاتے ہیں کہ انسان کی آنکھ کھل جاتی ہے کہ میں کر کے آ رہا ہوں، اسے اپنی اوقات یاد آ جاتی ہے، اس کے لیے واپسی کا راستہ اللہ نے کھول دیا. تو واقعی یہ اللہ رب العزت کا بڑا فضل اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں پر اس کو دنیا ہی میں سزا دے دیتے ہیں اور اس کو اپنی طرف متوجہ کر لیتے ہیں. کئی مرتبہ یہ سزا، یہ مصیبت، یہ گناہوں کی وجہ سے نہیں آتی، درجات بڑھانے کے لیے آتی ہے. مثال کے طور پہ بندے نے دعا مانگی، اللہ مجھے قیامت کے دن اپنے محبوب کے قدموں میں جگہ عطا فرما دے. دعا قبول ہو گئی. اب عمل تو ہے نہیں کہ قدموں میں جگہ ملے، تو کیسے ملے گی؟ تو اللہ رب العزت اس کے لیے بہانہ بناتے ہیں. کوئی بیماری بھیج دی، کوئی مصیبت بھیج دی، کوئی پریشانی بھیج دی، اور ان معمولی باتوں پہ جب وہ بندہ صبر کر لیتا ہے
इस सबर को बहाना बनाकर अल्लाह उसकी उस तमन्ना को पूरा फरमा देते हैं। तो आने वाली मुसीबत हमेशा बुरी तो नहीं होती, कई मर्तबा उसमें फायदे भी होते हैं। भाई देखें, हर तकलीफ बुरी नहीं होती। कई तकलीफ तो ऐसी होती है कि बंदा उस तकलीफ को बर्दाश्त भी करता है और तकलीफ देने वाले को पैसे भी देता है। आप बताएं कि अगर आपके जिस्म पे कोई बड़ा फोड़ा हो और डॉक्टर के जनाब इसका ऑपरेशन करना है, फीस अदा करेंगे? हॉस्पिटल की फीस भी देंगे, सर्जन की भी फीस देंगे। वो करेगा क्या? वो चीरेगा। सुभान अल्लाह, चीर फाड़ के पैसे दे रहे हैं और बाद में शिफा होती है तो उसको दुआएं भी दे रहे होते हैं। तो तकलीफ पहुंचाने वाले को पैसे भी देते हैं, दुआएं भी देते हैं। इसलिए तकलीफ हमेशा बुरी नहीं होती। इसलिए दुआएं देते हैं, पैसा देते हैं कि ये छोटी तकलीफ खत्म हो जाती है, बड़ी तकलीफ से बंदे को बचा लेती है। इसी तरह अल्लाह ताला भी कई मर्तबा बड़े अजाब से बचाने के लिए अपने बंदों पे छोटी तकलीफ भेज देते हैं। हम चूंकि कोताह नजर हैं, हम उसको महसूस नहीं कर पाते कि भाई इसमें हमारे लिए फायदा क्या था, इसमें हमारे लिए हिकमत क्या थी। हम बस जरा सी परेशानी मुसीबत आई तो वावेला मचाना शुरू कर देते हैं। अच्छा ये देखें कि बेसब्री का फायदा क्या होता है। मुसीबत तो टलती नहीं जो आ चुकी होती है। हाँ, इतना जरूर होता है कि उस मुसीबत पे जो अजर मिलना था वो अजर मिलना बंद हो जाता है। मुसीबत पे जो अजर मिलना था अजर ही बंद हो जाता है। तो फिर बेसब्री का फायदा क्या हुआ? इससे तो बेहतर था इंसान सब्र करता, तो इसकी वजह से अजर का तो उम्मीदवार होता ना। तो फरमाया पहली बात, मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, और दूसरा फरमाया मा असाब मिन मुसीबतिन फबिइज़्निल्लाह, जो मुसीबत तुम्हें पहुंचती है अल्लाह के इल्म से, अल्लाह की मर्जी है। अल्लाह आजमाइशें भी भेज देता है। चुनांचे अंबियाए कराम पर जो मुसीबतें आई वो उनके दर्जात बढ़ाने के लिए आई, कुर्ब के आला तरीन दर्जात मिले, वो इसलिए थी। अब मुसीबत आने की वजूहात तो समझ में आ गई। चुनांचे एक ख्याल ज़हन में आता है कि अगर मुसीबत आ जाए तो क्या करना चाहिए। उसूल समझ लें कि बंदे को मुसीबत मांगनी नहीं चाहिए, कभी भी ना मांगे। अल्लाह ताला को बहादुरी दिखाने की जरूरत नहीं है, हिम्मत ताकत दिखाने की जरूरत नहीं है, आजिज़ी करने की जरूरत है। अल्लाह मैं आजिज़ बंदा हूं, मैं मुतहम्मिल नहीं हो सकता, मेरे साथ आफियत का मामला कीजिए। तो मुसीबत मांगे नहीं, और अगर आ जाए तो वावेला न मचाएं, अब उसके ऊपर सब्र कर लें। मगर कुरान मजीद ने तरीका बता दिया कि भाई ये मुसीबत कम कैसे हो सकती है। मिसाल के तौर पे कोई फौत हो गया तो शरीयत कहती है कि उस वक्त तुम यूं कहो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन अल्फाज के पढ़ने से दिल को तसल्ली हो जाती है। अच्छा माने भी देख लीजिए जरा इसके, इन्ना लिल्लाह, इसका माना यह है कि हम अल्लाह के हैं, हम अल्लाह की मिल्क हैं, अल्लाह हमारा मालिक है। तो भाई मालिक को इख्तियार होता है ना, किसी चीज को ऊपर की स्टोरी पे रख दे या नीचे की स्टोरी पे रख दे, तो ये तो मालिक का इख्तियार है। कोई कह तो नहीं ना सकता पर ये आपने कुर्सी खरीदी, इसको ऊपर की स्टोरी पे क्यों रखा, और ये आपने इस कुर्सी को बेसमेंट में क्यों रखा। वो कहेगा भाई मालिक हूं, जब तक चाहूं ऊपर रखूं, जब तक चाहूं बेसमेंट में डाल दूं। तो अल्लाह हमारे मालिक हैं, जब तक चाहेंगे जमीन के ऊपर रखेंगे, जब चाहेंगे इसकी बेसमेंट में डाल देंगे, कब्र में पहुंचा देंगे। तो कोई कुछ कह सकता है कि क्यों बच्चे को जवानी में मौत आ गई, लड़कपन में मौत आ गई।
بھائی مالک کی مرضی ہے. تو انا للہ ان دو لفظوں نے یہ میسج دے دیا کہ تم اتنے بے صبر کیوں ہو رہے ہو. جس کی ملک تھی اس کا اختیار تھا, اس نے جب تک دنیا میں رکھا اور جب چاہا دنیا سے اگلے جہان میں پہنچا دیا. تو انا للہ کے الفاظ پڑھ کر وہ جو غم ہوتا ہے وہ تھوڑا کم ہو جاتا ہے. اب اگلی بات کہ دل کہتا ہے کہ اللہ ملک آپ کی تھی, ملکیت تھی, آپ نے بیٹا ماں سے تو لے لیا, مگر ماں کا تو دل دکھتا ہے نا, اور ملاقات کا دل چاہتا ہے, تو ماں کیا کرے. تو اللہ نے بتلا دیا کہ دیکھو ملاقات کی دو صورتیں ہیں. ایک تو یہ کہ وہ واپس آ جائے تمہارا بیٹا, یہ پاسبل نہیں کہ مرنے کے بعد کوئی واپس آئے. ہاں ایک صورت یہ ہے کہ اپنے وقت پہ جب تم مرو گے تو ہم تجھے اس سے ملا دیں گے. یہ ملاقات کی دوسری صورت پاسبل ہے. اس لیے فرمایا کہ انا للہ و انا الیہ. تو پڑھنے والے کو تسلی ہو رہی ہوتی ہے کہ اچھا وہ اگر گیا ہے تو میں نے بھی تو جانا وہی ہے نا. اچھا عجیب بات ہے کہ جب سفر دونوں کا ہونا پھر کوئی پریشانی نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ چھوٹی بچی ہے حنانا, وہ روتی ہے, وہ چاہتی ہے کہ بس میں اپنے بڑوں کے ساتھ رہوں. جب ایک دفعہ آنا تھا اس کو چھوڑ کے, اس نے تو رو رو کے بے حال ہو گئی. ترس آتا تھا اس کو دیکھ کے. ہم نے سوچا کہ بھئی ہم اس کو آئندہ اس طرح نہیں چھوڑیں گے, تو ہم نے اگلی دفعہ اس کے لیے بھی عمرے کی ٹکٹ کروا لی یا حج کی ٹکٹ تھی. مگر اللہ کی شان کہ ہماری سیٹ 3 دن پہلے کی تھی اور اس کی سیٹ 3 دن بعد کی تھی. اب اس کی ماں نے اس کو سمجھانا شروع کر دیا کہ ہم نے بھی جانے اور دادا ابو نے بھی جانے, فلاں نے بھی جانے, مگر ان کی فلائٹ پہلے ہے, ہماری بعد میں ہے, ہم بھی جا رہے ہیں. 3 دن اس بچی کو جب یہ سمجھاتے رہے تو ہم حیران ہوئے کہ اس بچی نے ایئرپورٹ پہ ہنستے ہوئے ہمیں الوداع کیا. وہ بچی جس نے پہلے ہنگامہ کیا تھا, سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس کے آنسو کیسے روکیں, اب اس بچی نے اتنا اچھا بہیو کیا. ریزن کیا تھی؟ اب اس بچی کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ جدائی لمبی نہیں, ان کی فلائٹ آج ہے اور ہماری فلائٹ 2 دن کے بعد ہے. اس دن مجھے ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ آپ نے جو فرما دیا کہ تم مصیبت کے وقت یہ پڑھ لیا کرو کہ انا للہ, بھئی تمہاری فلائٹ تو چلی گئی, مسئلہ اتنا نہیں, انا الیہ, 2 دن بعد ہماری بھی فلائٹ آنے والی ہے. تو پھر یہ چیز بندے کے لیے برداشت کرنی آسان ہو جاتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور طریقہ بتایا غم گھٹانے کا. فرمایا کہ اگر کوئی بھی تمہارا قریبی پیارا لوڈ ون فوت ہو جائے تو تم اس وقت میری جدائی کو بھی یاد کیا کرو. حدیث پاک اذا اصیب احدکم بمعصیۃ بمصیبۃ فلیذکر مصیبۃ بی, کہ جب تم میں سے کسی کو کوئی مصیبت پہنچے تو وہ میری جدائی والی مصیبت کو یاد کر لے, کیونکہ وہ مصیبت تو اعظم المصائب, بڑی مصیبتوں میں سے ایک ہے, سب سے بڑی مصیبت. صحابہ رضوان عنہم کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جدائی سے بڑی مصیبت اور کوئی نہیں تھی, اس سے بڑا دکھ نہیں تھا. اس لیے کسی نے کہا فاصبر لکل مصیبت وتجلدی وَعْلَمْ بِأَنَّ الْمَرْءَ غَيْرُ مُخَلَّدِ فَإِذَا ذَكَرْتَ مُصِيبَةً وَمَصَابَهَا فَاذْكُرْ مَصَابَكَ بِالنَّبِيِّ مُحَمَّدِ. تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی والے ہی ان کی مصیبت کو یاد کر لینا, کہ چھوٹی مصیبتیں بہت آسان ہو جائیں گی. حضرت اقتص رحمۃ اللہ علیہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مصیبت کو کم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آدمی غور کرے اس آیت پر ان اللہ مع الصابرین, کہ صبر کرنے والے کے ساتھ اللہ ہوتے ہیں.
وہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کا مراقبہ کر لے نا بندہ تھوڑی دیر بیٹھ کے کہ مصیبت تو آئی ہے، اگر میں صبر کر لوں گا اللہ میرے ساتھ ہو جائیں گے، تو اس بات پر انسان کا غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے مشائخ صوفیاء نے لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب بہت مصیبت پریشانی آتی تھی اللہ تعالیٰ تسلیاں دیتے تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ۔ اور ایک جگہ فرمایا وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اے میرے محبوب اپنے رب کی خاطر صبر کر، اور ایک جگہ فرمایا وَاصْبِرْ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے محبوب صبر کیجئے، آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب مصیبت آئے تو بندہ یہ سوچے کہ اس حال میں اللہ محبت کی نظر سے مجھے دیکھ رہے ہیں، تو وہ مصیبت آسان ہو جاتی ہے۔ جیسے کسی عاشق نے کہا تھا بجرم عشق تو امی کشند ہو غائیس، تو نیز برسر باما عجب تماشائی، کہ محبوب تیرے عشق کے جرم میں مجھے قتل کیا جا رہا ہے، ذرا تو کھڑکی کھول کے جو ہے جھانک لے اور دیکھ لے کہ میں اس وقت تیرے نام پہ اپنے آپ کو قربان کر رہا ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ دنیا کے محبوب جو ہیں وہ یہ الفاظ کہتے ہیں، تو جو اللہ کے عاشق ہوں ان پر کوئی مصیبت آئے تو وہ تو پھر اس پہ پریشان نہیں ہوتے، اس کو من جانب اللہ سمجھتے ہیں۔ اس لیے کسی نے کہا تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے، تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے کہ وہ تیری دی ہوئی چیز ہے، تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے کہ وہ تیری دی ہوئی چیز ہے۔ محبوب کا دیا ہوا غم بھی اچھا لگتا ہے بندے کو۔ ایک طریقہ غم کو ختم کرنے کا یا کم کرنے کا ہوتا ہے تعزیت کرنا۔ چنانچہ اگر کسی پہ مصیبت آئے تو دوسروں کا یہ کام نہیں ہوتا کہ بیٹھ کے ڈسکشن کریں، کمنٹس پاس آن کریں، بلکہ فرمایا کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ایمان والے اس کے غم میں شریک ہوں اور اس کی تعزیت کریں۔ تعزیت کہتے ہیں فرصہ کے بات کہنا، تسلی کی بات کہنا۔ چنانچہ جس مسلمان پہ بھی کوئی غم مصیبت آئے، رشتہ دار، پڑوسی، قریب کے، کمیونٹی کے لوگ، ان کے اوپر لازم ہوتا ہے کہ وہ جائیں اور اس کو تسلی دلائیں۔ اس تسلی کے بول بولنے سے اس کا غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ اب تعزیت کرنے پر اجر کیا ملتا ہے؟ ذرا توجہ سے سنیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما من مؤمن یعزی اخاہ بما بہ الا کساہ اللہ من حلل الکرامۃ یوم القیامہ۔ کوئی بندہ نہیں جو اپنے بھائی کی غم کی حالت میں تعزیت کرے مگر تعزیت کرنے پر اللہ قیامت کے دن اس کو عزتوں کی پوشاک عطا فرمائیں گے، پوشاک پہنائیں گے اس کو۔ سبحان اللہ۔ آج گریجویشن ہوتی ہے نا، تو جو بچے گریجویشن کرتے ہیں ان کو گاؤن پہناتے ہیں۔ تو یوں سمجھ لیں کہ جو دوسرے مسلمان بھائی کی تعزیت کرنے کا عادی ہوگا، اللہ رب العزت ساری مخلوق کے سامنے قیامت کے دن اس کو عزت کا گاؤن پہنائیں گے۔ کتنا بڑا اجر ہے جو اس وقت انسانوں کو یہ مل رہا ہوگا۔ چنانچہ سیدنا عباس جانو جب فوت ہوئے تو ایک بدوی آیا دیہاتی، اور اس نے عبداللہ ابن عباس لانو کو تعزیت کی، تو تعزیت عجیب الفاظ میں کی، کہنے لگا اصبر
नकुन बिका साबिरीन फइन्नमा सब्रुर रईयत बाद सब्रुर रासी, कि आप सब्र करें क्योंकि आपके सब्र पर हम सब्र करेंगे, इसलिए कि रैयत का सब्र उनके अमीर और हाकिम के सब्र के ऊपर होता है। खैरुम मिनल अब्बास अजरु का बादहू, जो अब्बास लानों के जाने के बाद आपको अजर मिला वो उनसे तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है। वल्लाहु खैरुम मिनका लिल अब्बासी, और तुम्हारे से ज्यादा बेहतर अब्बास के लिए अल्लाह है जिसके पास के वो चले गए। तो मजमून कितना प्यारा था कि आप सब्र करें, इसलिए कि बड़ों के सब्र के ऊपर छोटों का सब्र होता है। और दूसरी बात यह की कि आपको अब्बास लानों के जाने के बाद जो अजर मिलेगा वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा, और तुम्हारे पास रहने की निस्बत अब्बास लानों के लिए अल्लाह के पास चले जाना ज्यादा बेहतर है। क्या खूबसूरत ताज़ियत के अल्फाज थे जो एक देहाती ने आके अब्दुल्लाह इब्न अब्बास लानों को कह दिए। चुनांचे सब्र एक ऐसा इबादत है कि जिसका अजर दुनिया से मिलना शुरू हो जाता है। कुछ इबादतें तो है ना जिनका अजर आखिरत में मिलेगा, ये उन इबादत में से है कि दुनिया से ही शुरू। चुनांचे अल्लाह ताला फरमाते हैं बशर साबिरीन, सब्र करने वालों को आप बशारत दे दीजिए क्या कि उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून, उनके ऊपर अल्लाह की तरफ से रहमतें और बरकतें हैं और यही लोग हैं जिनको अल्लाह ने सीधे रास्ते की रहनुमाई फरमाई है। तो सब्र करने पर अल्लाह की रहमतें उतरती हैं, बरकतें उतरती हैं और इंसान को सीधे रास्ते की रहनुमाई मिलती है। इसलिए हदीस पाक में है, ये बात बड़ी अजीब है, मुमकिन है कि आप में से बहुत सारे दोस्तों के लिए नई हो। हदीस मुबारक है, मुझे तो खुद पढ़ के बस मजा आ गया। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स मुसीबत पर इन्ना लिल्लाह पढ़े, मुसीबत आने पर, अच्छा मुसीबत से मुराद ये नहीं कि फौत हो जाए कोई, नहीं, बेशक कोई फौत हो जाए या कारोबार में कोई नुकसान हो जाए या कोई बीमारी आ जाए, कोई और परेशानी आ जाए, किसी भी मुसीबत परेशानी पर अगर कोई इन्ना लिल्लाह पढ़े, हत्ता कि नबी अलैहिस्सलाम तो चिराग के गुल होने पे इन्ना लिल्लाह पढ़ा करते थे। सईद आशिदी का नाना तशरीफ फरमा है, हवा का झोंका आया और चिराग बुझ गया, नबी साहब ने फरमाया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आशिक लाने का अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इन्ना लिल्लाह तो पढ़ते हैं जब कोई बंदा मर जाता है। फरमाया आयशा, ये इन्ना लिल्लाह मुसीबत पर पढ़ा जाता है, जिस तरह बंदे की जिंदगी का चिराग गुल हो जाए उस पर पढ़ते हैं, अल्लाह अजर देते हैं। ये रोशनी का चिराग अगर गुल हो गया, इस पर भी अगर पढ़ेंगे तो अल्लाह अजर अता फरमाएंगे। जो अल्लाह इतना मेहरबान हो कि चिराग के बुझने पे अजर देता है, वो क्या परेशानी होती है, छोटी सी बात है ना, मामूली सी, उस पर भी इन्ना लिल्लाह पढ़े तो सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह। अब जरा सुनिए कि जो मुसीबत पर इन्ना लिल्लाह पढ़े उसके लिए अल्लाह ताला जन्नत में घर बनवा देते हैं। जो मुसीबत आने पर सब्र करे तो क्या होता है, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में घर बना देते हैं। अब यहां तक तो बात मामूल की थी, मगर हदीस पाक का अगला हिस्सा सुनिए कि फरमाया कि जब कभी उस मुसीबत को याद करके बाद में वो बंदा दोबारा इन्ना लिल्लाह पढ़ता है, अल्लाह उसको सदमाए ऊला के बराबर अजर अता फरमाते हैं। अब देखो, वालिदैन तो फौत हुए आज से 10 साल पहले, उस वक्त तो वाकई सदमा था, लेकिन अगर उस वक्त सब्र किया तो सब्र वाले का अल्लाह ने अकाउंट खोल दिया। भाई तुमने सब्र किया ना, इसको कहते हैं बेहिसाब अजर।
کہ اکاؤنٹ کھول دیا. اچھا بھائی اگر تمہیں زندگی میں تمہیں کبھی یاد بھی آئے نا اور یاد آتے ہی تم پھر ان للہ پڑھو گے, جتنا اجر اس وقت دیا تھا اتنا اجر اس وقت پھر عطا فرما دیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عجیب مضمون ہے کہ اس کو پڑھ کے تو بندہ حیران ہو جاتا ہے. اب جو جتنی مرتبہ یاد آئے اتنی مرتبہ پڑھے. اب دیکھیں ماں تو پتہ نہیں اپنے بیٹے کو ہزاروں دفعہ یاد کرتی ہے, کتنا اجر پاتی ہوگی وہ, ذرا غور تو کریں. ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب بندہ فوت ہوتا ہے, نماز اس کے دائیں جانب, زکوٰۃ بائیں جانب, احسان اس کے اوپر سایہ کر لیتا ہے. صبر کہتا ہے کہ اس ساتھی کو ہر صورت عذاب سے بچانا ہے, اگر تم میرے ساتھ رہے تو ٹھیک, ورنہ میں اکیلا ہی اس کو عذاب سے بچانے کے لیے کافی ہو جاؤں گا. فن نامہ میں فرمایا تاشوی در روزگار از صابراں, غم مکن از دیدن سختی گراں, در بلا وقتے کے صابر نیستی, نزد اہل صدق شاکر نیستی, بے شکایت صبر تو باشد جمیل, باکسے کم کن شکایت از خلیل, گر ہمی داری فرح دارا انتظار, در بلا جد صبر نب ود ہیچکار. کہ اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں سے تیرے لیے فرح آئے, خوشی آئے, اور اس کا تو انتظار کر رہا ہے, تو تجھے چاہیے کہ صبر کر, اس لیے کہ ان مع العسر یسرا. اسی حدیث پاک میں ہے کہ جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ دیکھو میرا یہ بندہ بیمار ہو گیا, جو صحت کے زمانے میں یہ معمولات کرتا تھا اب یہ نہیں کر سکے گا, تم اس کا اجر اسی طرح لکھتے رہنا, اسی طرح لکھتے رہنا. اور پھر دوسری بات یہ کہ اس کی ہر کروٹ کے بدلنے پر بھی اجر لکھنا. اور فرمایا کہ یہ کراہے گا, ہر کراہنے کے اوپر سبحان اللہ پڑھنے کا اجر لکھنا. اللہ اکبر سبحان اللہ. مومن کے کیا مزے ہیں, نعمت ملے تو شکر ادا کرو تو بھی جنت, اور غم آئے صبر کرو تو بھی جنت. اللہ تیری شان بڑی ہے. اس لیے فرمایا اذا احب اللہ عبدا ابتلاہ, اللہ جب کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں آزماتے ضرور ہیں, مگر وہ آزمائش اس کے درجے بڑھانے کے لیے ہوتی ہے, اس کو اپنے قریب کرنے کے لیے ہوتی ہے. تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو یہ غم جو آتے ہیں نا اونچا اڑاتے ہیں. ہماری زبان میں کہتے ہیں سکھ دکھاں تو دیواں وار, دکھاں آن ملائم یار. ان سکھوں کو میں دکھوں پہ قربان کر دوں, دکھوں نے مجھے میرے یار سے ملا دیا, دکھوں نے مجھے میرے یار سے ملا دیا. چنانچہ حضرت مجد رسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کی تربیت اللہ تعالی دونوں طرح سے کرتے ہیں, کبھی جمال کی تجلیات کے ذریعے سے اور کبھی جلال کی تجلیات کے ذریعے سے. جب جمال کی تجلیات ہوتی ہیں تو بہاریں ہوتی ہیں, رزق کی فراوانی, عزت کی فراوانی, لوگوں کی زبان پہ تعریفیں, گھروں میں محبتیں, پیار, آسانیاں. یہ اللہ تعالی کی جمال کی نظر ہونے کی دلیل ہوتی ہے. اور کبھی کبھی اللہ تعالی بندے کو جلال کی تجلی سے بھی آزماتے ہیں. تو جب جلال کی تجلی ہوتی ہے, کوئی فوت ہو جاتا ہے, کوئی بیمار ہو جاتا ہے, کاروبار میں لاس ہو جاتا ہے, کوئی اور ایسا کام ہو جاتا ہے کہ جس سے ذلت ہوتی ہے, خواہ کا کوئی مسئلہ بن جاتا ہے, کوئی نہ کوئی ایسی دکھ پریشانی کی بات بن جاتی ہے, تو بندہ سمجھ لے کہ اب میری جلال کی تجلیات سے تربیت ہو رہی ہے. مگر فرماتے ہیں کہ عجیب بات یہ ہے
کہ جب جمال کی تجلیات ہوتی ہیں تو سالوں کی عبادت پر وہ ترقی نہیں ملتی کہ جب جلال کی تجلیات آتی ہیں صبر کرنے پر لمحوں میں وہ ترقی مل جاتی ہے. اگر لوگوں کو مصیبت کے صبر کے اوپر اجر کا پتہ چل جائے تو یہ تو اللہ سے مصیبت مانگنے پہ تیار ہو جائیں گے, اتنا اجر ہوتا ہے. مگر مشائخ نے منع کیا کہ مصیبت کوئی نہ مانگے, اللہ تعالیٰ کو بہادری دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں, وہ بن آزمائے بھی اجر دے سکتا ہے. تو اس لیے ابدیت ہی دکھائیں کہ اللہ بس کمزور ہوں, میں اس قابل نہیں ہوں ناپ تول کے, بس تو ویسے ہی مہربانی فرما دے اور اجر عطا فرما دے. چنانچہ غم کم کرنے کا ایک طریقہ کہ بندہ یہ سوچے کہ میرے گناہوں کی میل دھوئی جا رہی ہے. جیسے ماں بچے کو دیکھتی ہے کہ اس کے جسم پہ نجاست لگ گئی, بدبو آ رہی ہے, تو ماں سے برداشت نہیں ہوتا, بچے کو اٹھا کے لے جاتی ہے. اب بچہ رو رہا ہوتا ہے مگر وہ اس کا رونا برداشت کرتی ہے, پانی ڈال کے دھوتی ہے, چاہے سردی کا موسم ہو چاہے کچھ ہو, اور جب بچہ دھل جاتا ہے پھر اس کو پاؤڈر خوشبو لگا کے اچھے کپڑے پہنا کے لاتی ہے تو دیکھنے والے اس کو گود میں لے لیتے ہیں. یہی معاملہ اللہ رب العزت کی بندے کو دیکھتے ہیں کہ میرے بندے نے یہ خطا کی, یہ گناہ کیا, یہ گناہ کیا, اب میل زیادہ ہو چکی, اب اس کو صابن لگانے کی ضرورت پیش آ گئی, تو پھر اللہ تعالیٰ غم کا صابن بھیج دیتے ہیں. تو اس وقت بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے, ورنہ جو بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے اللہ پہلے سے بڑی مصیبت بھیجتے ہیں, اور بے صبری کرتا ہے اس سے بھی بڑی مصیبت آتی ہے. اس کی مثال ایسے سمجھیں کہ جیسے باپ بچے کو سمجھانا چاہتا ہے کہ یہ سوری کر لے, تو پہلے تو اس کو بلا کے کہتا ہے کہ تم نے غلطی کیوں کی, نیت ہوتی ہے کہ میرے کہنے پر ہی سوری کر لے تو معاف کر دوں گا. اب اگر وہ بچہ نہیں سمجھتا تو ذرا ترش نظروں سے دیکھتا ہے, تمہیں کہا نہیں تھا. مقصد کیا ہوتا ہے کہ اب مان جا. اب اگر پھر بھی وہ نہیں یہ بات کہتا تو پھر اس کو پکڑ کے دھمکاتا ہے, دو لگاؤں گا, اور پھر بھی نہیں سمجھتا تو پھر ایک لگا بھی دیتا ہے, اور جب دیکھتا ہے کہ تھپڑ لگانے سے بھی نہیں سمجھا پھر جوتا اتارتا ہے. تو دیکھیں جو سزا کا لیول تھا نا وہ بڑھتا گیا. یہی بندے کے ساتھ معاملہ. تو بہتر نہیں کہ جوتا اترنے سے پہلے ہم جب وہ بلائیں, اور ہم نے واقعی کچھ بچوں کو دیکھا اتنے سمجھدار ہوتے ہیں, باپ ذرا بلائے نا پتا ان کو کہ ہونا کیا ہے تو پہلے ہی رونا شروع کر دیتے ہیں. ہم نے ایک جگہ دیکھا والد نے بچے کو بلایا اور پھر روتا ہوا آ رہا ہے, باپ کہنے لگا اچھا رو نہیں چلا جا واپس. ہم نے بھائی یہ بڑا سمجھدار نکلا. تو اللہ والوں نے بھی یہی طریقہ سکھایا ہے کہ تم پہلے ہی رونا شروع کر دو, اللہ کمزور ہوں, اللہ میں بس گناہگار ہوں, خطا کار ہوں, میں نادم ہوں, میں شرمندہ ہوں, پلیز اللہ پلیز بس مجھے معاف کر دیجیے. اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دیتے ہیں. وہ تو چاہتے ہیں معاف کرنا, بندے نے تو معافی کی شکل بنانی ہوتی ہے, وہ تو بہانہ ڈھونڈتے ہیں. چنانچہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ ایک صحابی لانو کی دور جاہلیت میں کسی عورت کے ساتھ آشنائی تھی. ایک دفعہ چلتے ہوئے وہ عورت ملی اور اس نے کوئی باتیں کی, تو آپ باتیں سن کے چل پڑے. لیکن جب چلے نا تو خیال آیا کہ یہ وہیں کھڑی ہے یا چلی گئی, تو ذرا پیچھے مڑ کے دیکھا, آگے جو قدم بڑھایا تو سامنے دیوار میں سر لگا, تو چوٹ بھی لگی. اب صحابہ رضوان کی خوبصورت عادت یہ تھی کہ جو مسئلہ پیش آتا تھا وہ آ کے نبی علیہ السلام کو بتاتے تھے اور گائیڈنس دیتے تھے. چنانچہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, پورا واقعہ سنا دیا. اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, اس طرح میرا اس کے ساتھ تعلق تھا, اسلام سے پہلے کا, بہت قریب تھی, قدرتاً مل گئی, اس نے کچھ باتیں کی, میں نے سن تو لی, لمبی گفتگو نہیں کی, چل پڑا. لیکن آگے جاتے ہوئے ایسی مجھے خیال آ گیا کہ یہ کھڑی ہے, یہ چل پڑی, تو میں نے ذرا پیچھے دیکھا
تو آگے میرا سر جو ہے وہ دیوار کے اندر لگا تو مجھے بہت تکلیف ہوئی. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالی جس بندے پر احسان کرنا چاہتا ہے اسے غلطی کی سزا دنیا میں ہی دے کر اس کے گناہوں کو پاک فرما دیتا ہے. یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس بندے پر احسان فرمانا چاہتا ہے اس کے گناہ کی سزا دنیا میں ہی دے کر اس کو گناہ سے پاک فرما دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ گناہوں کو دھونے کے لیے بھی یہ مصیبتیں آتی ہیں. تو کبھی درجہ بڑھانے کے لیے کبھی دھونے کے لیے، تو بھئی اس میں رونے والی تو بات ہی کوئی نہیں. انسان کا تو فائدہ ہی فائدہ ہے. اب کرے کیا یہ بھی سن لیجئے کہ مصیبت آ گئی اور اس کو کم کرنے کے لیے ہم نے کوششیں بھی کر لی، انا للہ بھی پڑھ لی، تعزیت بھی ہو گئی، ہم نے مراقبہ بھی کر لیا کہ اللہ کی معیت ملے گی، اجر ملے گا، اور مصیبت کم بھی ہو گئی، مگر کریں کیا؟ تو ہمارے مشائخ نے ہمیں آگے پھر روشنی دی، گائیڈ لائن دی. ان کا دیکھو، غور کرو. اگر تو یہ مصیبت تمہارے گناہوں کے سبب تھی تو تمہارے اوپر اب ان گناہوں سے استغفار کرنا اور بچنا ضروری ہو گیا. تم استغفار زیادہ کرو گے تو یہ مصیبتیں رک جائیں گی، ورنہ جب تک معافی نہیں مانگو گے، ایک تھپڑ کے بعد دوسرا پھر تیسرا، یہ تسبیح ٹوٹ کے دانے گرتے جائیں گے اور پہلے سے بڑی مصیبت آتی جائے گی. اس لیے بہتر ہے کہ جلدی توبہ کر لو. تو اگر گناہوں کی وجہ سے آئی تو فرمایا کہ استغفار کر لو، اور اگر محسوس کرتے ہو کہ نہیں یہ اللہ کی طرف سے امتحان بن کے آئی تو فرمایا اللہ سے دعا مانگو، اللہ تعالیٰ دعا کی وجہ سے امتحان کو نرم فرما دیتے ہیں. تو دو ہی ہمارے پاس علاج ہیں اس کے، دونوں کام کریں. اس لیے کہ ہم نہیں جانتے کہ یہ کیوں آئی. ہمارا گمان تو یہ ہے کہ جو 100% مصیبتیں آتی ہیں ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہیں. ہم کہاں اس درجے کے لوگ کہ ہم سمجھیں کہ جی درجے بڑھ رہے ہیں. جن کے گناہ روز بڑھ رہے ہوں اور وہ اپنی کھلی آنکھوں سے بڑھتے گناہوں کو دیکھ رہے ہوں، وہ کیوں غلط فہمی کا شکار ہوں؟ تو اس لیے ہمارے گناہ تو ہماری تو مصیبتیں گناہوں کی وجہ سے ہیں. اس لیے اب ہمیں استغفار بھی کرنا چاہیے اور اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ہم اس قابل نہیں، لیکن تو ہمیں ثابت قدم فرما دے، ہمارے لیے اس مصیبت کا برداشت کرنا آسان فرما دے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ رضی اللہ عنہم کی ذہن سازی فرمائی، صحابہ رضی اللہ عنہم کی ذہن سازی فرمائی کہ بھئی ایسے نہیں کہ بھئی بالکل پریشانی گھر نہیں ہونی چاہیے دنیا میں. کوئی جنت تھوڑی ہے کہ پریشانی نہیں ہوگی. پریشانیاں تو آئیں گی، یہ تو معمول کی زندگی ہے. اور یہ بھی نہیں کہ جی آئی کیوں ابھی ختم ہو، نہیں، برداشت بھی کرنا چاہیے. تو اس کی باقاعدہ صحابہ کو تعلیم دی، ان کی ذہن سازی فرمائی، ان کی تربیت فرمائی. ذرا غور کیجئے، ایک انصاری عورت آئی، آ کے کہنے لگی اے اللہ کے وسلم بخار آتا ہے اور میں بہت کمزور ہو گئی ہوں اور میں بخار سے بہت پریشان ہوں، آپ میری شفا کی دعا مانگیں. نبی اسلام نے فرمایا تم چاہو تو میں بخار ختم ہونے کی دعا کروں اور تم چاہو تو تمہیں جنت ملنے کی دعا کروں. وہ کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی دعا کر دے، میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتی. تو نبی اسلام نے فرمایا اللہ اس کو جنت عطا فرمائے. اب بخار دور ہونے کی دعا نہیں کی، بات سمجھتے ہیں نا، سمجھایا کہ دیکھو چھوٹی سی پریشانی ہے، اس کو برداشت کر لو اللہ کی طرف سے. اس کو کہتے ہیں تقدیر پہ راضی رہنا سکھایا کہ بھئی خوشیوں پہ بھی تو تم آرام کرتے ہو اللہ کی طرف سے جب آتی ہیں، تو اگر پریشانی آ گئی تو اب ویلا کرنے کی کیا ضرورت ہے، اب بھی برداشت کر لو. تو اس لیے اس کو یہ بات سمجھائی کہ چاہو تو شفا کی دعا کر دیتا ہوں اور چاہو تو میں جنت کی دعا کر دیتا ہوں. ایک اور عورت آئی، اس عورت کو مرگی کی بیماری تھی. اس نے کہا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عمر بڑی ہو گئی ہے، مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو میں اس وقت انکانشیس ہو جاتی ہوں اور میرا تو سطر بھی کھل جاتا ہے، کئی دفعہ چادر بھی ہٹ جاتی ہے.
تو مجھے بہت پریشانی ہے، آپ میرے لیے مرگی کے ختم ہونے کی دعا کریں۔ نبی اسلام نے فرمایا تم چاہو تو مرگی کے ختم ہونے کی دعا کروں اور چاہو تو اس کے بدلے جنت ملنے کی دعا کروں۔ اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت ملنے کی دعا کریں مگر اتنا ہو جائے کہ مجھے مرگی کا دورہ پڑے تو میرا سطر نہ کھلے۔ نبی اسلام نے فرمایا اچھا میں اس کی دعا کروں گا۔ اب مرگی جیسی بیماری اور اس پر بھی صبر، یعنی صبر کرو، تو گویا نبی علیہ السلام نے ذہن سازی فرمائی کہ دیکھو ان مصیبتوں کا آنا تمہارے لیے آخرت کے بڑے درجات کا باعث ہے، تمہیں سمجھ ہی نہیں لگی، تم سالوں کی عبادت سے وہ درجہ نہیں پا سکتے جو چند لمحوں کی اس مصیبت کی وجہ سے اللہ تمہیں عطا فرما دیں گے۔ اس لیے صرف ایک ذہن نہ بناؤ۔ اب ذرا سنیے، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اسلام کے پاس آئے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید جب میں فوت ہو جاؤں گا تو بعد میں ایک وقت آئے گا کہ تمہاری بینائی چلی جائے گی، اب بتائیں کسی بندے کو اندھا ہونے کی بات بتاؤ تو کیا عجیب خبر ہے۔ تو زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کو نبی اسلام نے فرمایا زید جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو تمہارے پر وقت آئے گا کہ تمہاری بینائی چلی جائے گی۔ تو وہ سن کے خاموش ہو گئے۔ فرمایا زید اس وقت تم کیا کرو گے؟ جواب دیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں صبر کروں گا۔ نبی اسلام نے فرمایا اچھا اگر تم صبر کرو گے میں تمہیں بغیر حساب جنت میں داخلے کی خوشخبری دیتا ہوں۔ تو ثابت ہوا نا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی، ذہن سازی فرمائی کہ دیکھو یہ بیماریاں، پریشانیاں، مصیبتیں زندگی کا حصہ ہے، کیوں اتنا واویلا کرتے ہو؟ کافر کی اور مسلمان کی زندگی میں یہی تو بنیادی فرق ہے۔ تو کافر ہوتا ہے چھوٹی بات پہ ہنگامہ کر لینا، کیا ہو گیا، کیوں ہو گیا، اس لیے کہ اس کا تو کوئی پروردگار نہیں ہے، وہ تو مانتا نہیں ہے کسی کو، اور ہمارا تو پروردگار ہے اور حالات کو لانے والا وہی ہے، وہ مغیر الاحوال ہیں، تو اس لیے ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ پھر نبی علیہ السلام کی جو تربیت تھی نا، اس تربیت نے صحابہ کو کیا کندن بنا دیا تھا۔ ذرا سن لیجئے کہ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو طاعون کی بیماری ہو گئی۔ اب یہ جو طاعون کی بیماری ہے نا، اس میں انسان کا گلا جو ہے نا یہ گھٹتا ہے، درد ہوتی ہے۔ تو معاذ رضی اللہ عنہ کو جب طاعون کی بیماری ہوئی اور اس کا گلا گھٹتا تھا تو وہ اونچی آواز سے کہتے تھے اللہ تو جتنا چاہتا ہے میرا گلا گھونٹ لے، تیری عزت کی قسم تو جانتا ہے میں ابھی بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کیا کام آئی کہ اللہ تو جتنا چاہتا ہے میرا گلا گھونٹ لے، تیری عزت کی قسم میں ابھی بھی تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کو کتنا پیار آتا تھا ہوگا، ہے ان پہ کتنا پیار آیا ہوگا کہ اس بیماری اور اس حال میں یہ میرا بندہ کہہ رہا ہے میں اس حال میں بھی تجھ سے محبت کرتا ہوں میرے اللہ۔ اللہ اکبر، مرد تو مرد تھے، عورتوں کے بھی دل نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت بڑے بنا دیے تھے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورت زاد ہیں، خاوند پردیس میں ہے، پیچھے بیٹے کی ولادت ہوئی، اور جب جس رات خاوند نے پہنچنا تھا چند گھنٹے پہلے بیٹے کی وفات ہو گئی۔ اب بتائیں ماں بیٹے کی وفات پر کیا کرتی ہے؟ کوئی پوچھ کے روتی ہے؟ تو شور مچ جاتا ہے، اس کے تو آنسو اس کے قابو میں نہیں ہوتے۔ مگر یہ وہ صحابیہ تھی کہ جس کو نبی علیہ السلام کا پڑھایا ہوا سبق یاد تھا، وہ جانتی تھی کہ صبر کے اوپر اجر ملتا ہے۔ اب اس نے سوچا میں رہوں گی، میرا خاوند پردیس سے آئے گا اور آتے ہی اسے بچے کی موت کی خبر ملے گی تو وہ مسافر پہنچتے ہی پریشان ہوگا اپنے گھر پہ، تو اس کا دل دکھے گا، تو میں بیوی کا کیا فائدہ۔ اس نے بیٹے کی وفات کی بات کو اپنے دل میں رکھا، نہلا دیا، بچے کے اوپر کپڑا ڈال دیا اور خود بن سنور کے تیار ہو گئی۔
ذرا غور کیجئے، میاں آئے، پوچھا میں اتنے مہینے پہلے گیا تھا تو آپ اس وقت حاملہ تھیں، کیا بنا؟ اللہ نے بیٹا دیا تھا۔ ان کا بیٹا کہاں ہے؟ کہنے لگا بڑا پرسکون ہے۔ اب پرسکون کا لفظ ایسا کہہ دیا جو زو مانا تھا کہ خامن سمجھا سویا ہوا ہے، چلو بھائی رات کا وقت ہے، صبح اٹھیں گے تو ملاقات کر لیں گے، اور وہ تو کہہ رہی تھی کہ پرسکون ہے، مرنے کے بعد پرسکون ہو جاتا ہے بچہ۔ تو خامن کو نہیں اندازہ ہوا، چنانچہ انہوں نے کھانا کھایا۔ پھر رات کا جو وقت تھا میاں بیوی نے بات چیت کی، حتیٰ کہ اس رات وہ اکٹھے بھی ہوئے، ملے بھی صحیح۔ ذرا تصور کیجئے جس ماں کے بیٹے کی لاش چارپائی پہ سامنے پڑی ہو، کیا سینے میں دل ہے اس کا کہ اپنے خاوند کی خوشی کی خاطر وہ اپنے خاوند کے ساتھ وقت گزار رہی ہے؟ اس کا دل تو رو رہا ہوگا نا اندر سے بچے کی جدائی پہ، اس کے دل کی کیا حالت ہوگی؟ قربان جائیں صحابیات نے نبی اسلام کی تعلیمات کو کیسے قبول کیا۔ چنانچہ جب خاوند اپنی ضرورت سے فارغ ہو گیا، ریلیکس ہو گیا، سو بھی لیا، صبح اٹھا تو صبح مسجد میں جانے سے پہلے وہ پوچھتی ہیں اگر کوئی آدمی کسی کو امانت دے اور پھر کچھ عرصے کے بعد واپس مانگے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس نے کہا بھائی امانت دے اور واپس مانگے تو واپس دینی چاہیے۔ کہنے لگے خوش ہو کے دینی چاہیے یا غمزدہ ہو کے؟ اس نے کہا خوش ہو کے دینی چاہیے۔ کہنے لگے اچھا، پھر اللہ نے بھی آپ کو بیٹے کی امانت عطا فرمائی تھی، اللہ نے آپ کے پہنچنے سے کچھ دیر پہلے وہ امانت واپس لے لی، آپ بخوشی جائیں اپنے بیٹے کو قبر میں ڈال کر اللہ کی امانت اللہ کے سپرد کرائیں۔ یہ عورت کہتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ، حق ادا کر دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کا، حق ادا کر دیا۔ ہم نے تو ابھی مصیبتوں کو دیکھا ہی نہیں، ہم نے تو ابھی مصیبتوں کو دیکھا ہی نہیں۔ یہ کیا مصیبتیں ہوتی ہیں؟ کسی رشتہ دار قریبی کا فوت ہونا، بیمار ہونا، دکھ پریشانی، یہ تو معمول کی چیزیں ہیں۔ لوگوں پہ تو ایسی ایسی پریشانیاں آتی ہیں، اللہ اکبر۔ نبی اسلام نے بنی اسرائیل کی ایک عورت کا واقعہ بتایا کہ طواف کر رہی تھی، کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے، شاید کسی بزرگ نے بتایا ہوگا، ہاں، کہ وہ طواف کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی اللہ میں اس حال میں بھی تجھ سے راضی ہوں، بار بار یہ لفظ کہہ رہی تھی، اے اللہ میں اس حال میں بھی تجھ سے راضی ہوں۔ پھر تھوڑی دیر بعد کہتی تھی اللہ اس حال میں بھی میں تجھ سے راضی ہوں۔ تو جب طواف کر چکی تو کسی نے پوچھا آپ کیا بات کر رہی تھی؟ تب اس نے اپنی کہانی سنائی، کہنے لگی میرے 3 بیٹے، تینوں بچپن لڑکپن کی عمر میں تھے، میں گھر کے اندر تنور میں روٹیاں پکا رہی تھی۔ ایک دن پہلے میرے خاوند نے بکری گھر کے اندر ذبح کی تھی، تو میرے بچے نے، بڑے نے اس کو ذبح کرتے دیکھا تھا۔ اب وہ خاوند نے چھری اندر کہیں رکھ دی، وہ بڑے بچے کو نظر آ گئی، تو وہ بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی کو کہنے لگا تمہیں پتہ ہے ابو نے بکری کو ذبح کیا تھا؟ اس نے کہا اچھا، اس نے کہا میں تمہیں بتاؤں کیسے ذبح کیا تھا؟ اب وہ بچے کھیل میں، تو جو درمیانہ تھا وہ کہنے لگا بتاؤ۔ اس نے درمیانے بھائی کو لٹا لیا، اب بچے کو نہیں پتا تھا کہ وہ چھری کتنی تیز ہے، اس نے اس کو بتانے کے لیے کہ ابو نے ایسے گلے پہ چھری پھیری تھی، جو چھری پھیری تو وہ چھوٹے بھائی کا ونڈ پائپ کٹ گیا۔ اب جب ونڈ پائپ کٹا تو وہ تڑپنے لگا، اور جب تڑپا تو آواز آئی تو کہنے لگی کہ میں بھاگی، اندر جا کے دیکھا تو اس وقت تک میرے بیٹے کا سانس بند ہو چکا تھا، میرے بیٹے کا سانس بند ہو چکا تھا۔ تو میں بچے کو اٹھا کے کٹا ہوا گلا لا کے باہر چارپائی پہ میں نے لٹایا،
تو میں نے سوچا کہ یہ میرا دوسرا بیٹا جو تھا وہ کہاں چلا گیا. وہ ڈر کے مارے لکڑیاں پڑی ہوئی تھی ان کے پیچھے جا کے چھپ گیا. میں اسے ڈھونڈنے لگی کہ یہ بڑا گیا کہاں ہے. کہنے لگی جب میں گئی اور میں نے جا کے دیکھا تو جہاں وہ چھپا تھا وہاں سانپ تھا. سانپ نے اس کو ڈسا اور اس بچے کی لاش وہاں پڑی ہوئی تھی. تو کہنے لگی میں بڑے بیٹے کی لاش اٹھا کے لائی اور چارپائی پہ دوسرے بیٹے کی لاش کو بھی آ کے لٹا دیا. اتنے میں مجھے تیسرے کا خیال آیا کہ وہ جو رینگنے والا تھا چھوٹا کرول کرنے والا بیبی وہ کدھر, وہ تو میرے قریب ہی تھا. کہنے لگا جب میں نے آ کے دیکھا وہ کنویں کے وہ اس تنور کے اندر گر گیا تھا. کہتا ہے اس کی کوئلہ بنی ہوئی لاش میں نے اپنے ہاتھوں سے اٹھائی. تینوں بیٹوں کی لاش میں نے چارپائی پر رکھی, ان کو نہلایا کفنایا. اللہ کی امانتیں اللہ کے سپرد کر کے عمرہ کرنے آ گئی اور میں کہہ رہی ہوں اللہ میں اس حال میں بھی تجھ سے راضی ہوں. اللہ میں اس حال میں بھی تجھ سے راضی ہوں. ہم نے تو مصیبتیں دیکھی نہیں ہیں ابھی. اللہ کے بندوں پہ کیا کیا گزرتی ہے. قریب کے زمانے میں بہادر شاہ ظفر وقت کا بادشاہ کہلاتا ہے, نیک طبیعت کا انسان تھا, لیکن اس کے ساتھ کیا ہوا کہ جب اس کو قید کیا تو دشمنوں نے 12 بیٹے تھے اس کے, ان کو گرفتار کر لیا اور پھر بہادر شاہ ظفر کو کہا جی ہم نے آپ کی دعوت کرنی ہے. اس کے لیے دسترخوان بچھایا گیا اور اس کو کہا کہ جی آپ برتن کھولیے اور اپنی دعوت کے لیے ابتدا کیجئے. وہ پہلا برتن کھولتا تھا, بڑے بیٹے کا سر اس کے اندر تھا. دوسرا کھولا, دوسرے کا سر. تیسرا بہادر شاہ ظفر نے 12 جوان بیٹوں کے سر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے. اس پر اس نے کہا تھا نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں, نہ کسی کے دل کا قرار ہوں, جو کسی کے کام نہ آ سکے میں وہ ایک مشت غبار ہوں. کوئی مجھ پہ آنسو بہائے کیوں, کوئی مجھ پہ دیپ جلائے کیوں, کوئی مجھ پہ پھول چڑھائے کیوں, میں وہ بے کسی کا مزار ہوں. میرا رنگ روپ بدل گیا, میرا یار مجھ سے بچھڑ گیا. میرا رنگ روپ بدل گیا, میرا یار مجھ سے بچھڑ گیا. جو چمن خزاں سے اجڑ گیا میں اسی کی فصل بہار ہوں. کبھی اللہ بہار دکھا دیتا ہے, تخت و تاج پہ بٹھا دیتا ہے, اور کبھی اللہ خزاں دکھاتا ہے. 12 جوان بیٹوں کے سر اپنی آنکھوں سے بندہ دیکھتا ہے. ہم نے کہاں مصیبتیں دیکھی ہیں. اس لیے اللہ رب العزت نے ہمیں جس حال میں رکھا ہے ہم اللہ کا شکر ادا کریں. چھوٹی موٹی پریشانیوں پر نہ شکایت کریں, نہ شکوے کریں, نہ کوئی اور کریں. بس صبر کر کے اتنی دعا مانگیں میرے مولا کمزور ہیں, ہم ناپ تول کے قابل نہیں ہیں, ہم ناپ تول کے قابل نہیں ہیں. چنانچہ ایک نقطے کی بات سمجھ لیجئے کہ جو حفاظ ہوتے ہیں نا تو ان کو جب انعام دینا ہوتا ہے تو پھر کسی بڑے حافظ کو بلاتے ہیں. جو حدیث کے طلباء پاس ہوتے ہیں تو ان کو انعام دینے کے لیے کسی بڑے محدث کو بلاتے ہیں. یہ دستور ہے کہ بشارت کسی کامل سے دلوائی جاتی ہے پاس ہونے کی. چنانچہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو بشارت دلوائی نبی علیہ السلام سے, فرمایا وبشر الصابرین. یہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو فرماتے ہیں اے میرے محبوب آپ بشارت دے دیجئے. حضرت ثانی رحمۃ اللہ نے نقطہ لکھا کہ قرآن کا لفظ ثابت کر رہا ہے اللہ کے محبوب پہ جو مصیبتیں آئیں اتنی مصیبتیں امت میں کسی کے اوپر نہیں آئی. آپ اکمل الصابرین تھے. اور حدیث پاک فتح الباری میں یہ ہے نبی اسلام نے فرمایا اذیت فی اللہ ما لم یؤذ احد. مجھے اللہ کے راستے میں اتنی اذیتیں پہنچائی گئی کہ کسی کو اللہ کی خاطر اتنی اذیتیں نہیں پہنچائی گئی. جو اللہ کے محبوب ہیں وہ اگر اتنے امتحانات میں سے نکل رہے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں جیسے اللہ کی نعمتوں پر خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں, اگر کبھی کوئی مشکل بھی آئے, حالات بھی آئیں تو شکوہ زبان پہ نہ لائیں بلکہ اپنے اللہ سے دعائیں مانگیں, گناہوں کی معافی مانگیں, ناپ تول سے اللہ سے معافی مانگیں. پروردگار ہم عاجز اور مسکینوں پر فضل فرمائے
اور اللہ ناپ تول کے بغیر ہی معاملہ آسان کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا فرما لیجیے۔ سبحان ربی الاعلی وحاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے کریم آقا، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرما۔ رمضان کا بابرکت مہینہ ختم ہونے کے قریب ہے، اللہ آخری عشرے کی راتیں ہیں، اللہ ان راتوں میں ہماری مغفرت فرما، اللہ ہمیں جنت عطا فرما، جہنم سے محفوظ فرما، قصوروں کو معاف فرما، معصیت سے خالی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ نیکی تقوی کا شوق عطا فرما، اے اللہ اپنا خوف عطا فرما، اے اللہ ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اے اللہ ہمیں حلال طیب پاکیزہ رزق عطا فرما۔ کریم آقا شریعت و سنت کی فرما برداری والی زندگی نصیب فرما، اتباع سنت والی زندگی نصیب فرما، قدم قدم پر حفاظت فرما، جان مال کی حفاظت فرما، عزت آبرو کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اللہ یہ مجمع دور قریب سے جو احباب بھی یہاں موجود ہیں، اللہ سب کے دلوں کی نیک مرادوں کو پورا فرما۔ رمضان کی ہر رات میں آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے، جہنمی لاکھوں جہنم سے بری ہوتے ہیں، میرے مولا آج کی رات میں ہمیں بھی بری فرما دیجیے، اللہ آج کی رات ہمیں بھی بری فرما دیجیے، اللہ بری فرما دیجیے۔ ہم سے تو دھوپ کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، اللہ تیرے جہنم کی گرمی کہاں برداشت ہوگی، اللہ مہربانی کر دیجیے۔ اللہ یہ آپ کے بندے آپ کے در پر حاضر ہیں، چوکھٹ پکڑ کے بیٹھے ہیں، اللہ مہربانی کر دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے، کریم رحمت کی نظر فرما دیجیے، ہمارے نمازوں کو قبول فرما، روزوں کو قبول فرما، تراویح کو قبول فرما، تلاوت کو قبول فرما، ذکر مراقبے کو قبول فرما، دین کی جو باتیں کہی گئیں سنی گئیں اس کو قبول فرما۔ اللہ امت کو ہدایت نصیب فرما، امت کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما، اللہ امت کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما۔ دین کا کام جہاں بھی ہو رہا ہے، جس شکل میں بھی ہو رہا ہے، اللہ شرف قبولیت عطا فرما، مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما۔ اللہ جو اکابرین کام کر رہے ہیں ان کا سایہ ہمارے سروں پہ دراز فرما، اے اللہ مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، یہاں اللہ لوتین خانقاہوں کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرما، ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضری نصیب فرما۔ اللہ جس بچے بچی کا نکاح ہوا، اللہ ان کو خوشیوں بھری زندگی نصیب فرما، اس نکاح کو دونوں طرف کے خاندانوں کے لیے خوشیوں کا سبب بنا، دونوں طرف کے خاندانوں کے لیے عزتوں کا سبب بنا۔ اللہ ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، ان کی عزت میں برکتیں عطا فرما، ان کے کاموں میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ ان کی صحت میں برکتیں عطا فرما، وقت میں برکت عطا فرما، ان کے دین میں برکت عطا فرما، آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما۔ اے اللہ جن کا نکاح ہوا زوجین کو بری نظر سے محفوظ فرما، برے اثر سے محفوظ فرما، برا چاہنے والوں کی برائی سے محفوظ فرما، حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما۔ میرے مولا زندگی میں کبھی بھی بے سہارا نہ فرما، کبھی بھی بے حوصلہ نہ فرما، کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما، جادو ٹونے سے محفوظ فرما، اوپر اثر سے محفوظ فرما، اللہ ہر قسم کے جادو سے محفوظ فرما، اللہ اپنی رحمتوں کا سایہ نصیب فرما، اللہ ماں باپ کے دلوں کو ان کی طرف سے خوش اور راضی فرما، اس نکاح کو دونوں طرف کے والدین کے لیے خوشیوں کا سبب بنا، عزتوں کا سبب بنا، اللہ ان کے گھر کو خوشیوں سے آباد فرما، ان بچوں کو ایک مثالی گھرانہ بنا، اے اللہ ان کے ساتھ مدد و نصرت شامل حال فرما، دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کے شر سے محفوظ فرما، ان کو خیر پر جمع فرما۔ اللہ جو محبتیں آپ نے آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے دل میں عطا فرمائیں، وہ محبتیں ان کے بھی دل میں عطا فرما۔ محبتیں آپ نے ابراہیم علیہ